ہوں. اگر آپ یقیناً توجہات میری طرف ہیں, تھوڑا سا توجہات کو بلند کریں گے تو ان جوابات میں میرے مولا تقی نے علم کے دریا بہائے ہیں. دوستو امام فرماتے ہیں او یاد رکھ, اگر وہ شکار کرنے والا جو ہے اس نے شکار کیا ہے حرم سے باہر, اور شکار تھا پرند کا, اور پرند بڑا تھا, تو اس نے اس کا کفارہ دینا ہے ایک بکری. اگر یہ اس نے شکار کیا ہے حرم کے اندر تو اس نے اس کا کفارہ دینا ہے 2 بکریاں. اگر شکار ہے درند کا, درند واشی تھا, اللہ کرے کوئی درند واشی نہ ہو, ورنہ یہ دلیل پہ آ جایا کرتا ہے, یہ پاکیزہ دلیزوں پہ آ جاتا ہے. کوئی بھی اگر درند واشی ہو, کوئی بھی اگر درند واشی ہو تو یہ جنگلوں سے نکل کے پاکیزہ دلیزوں پہ آ کر دہشت گردی کا آغاز کرتا ہے. فرماتے ہیں اگر شکار جو ہے واشی ہو اور شکار جو ہے حرم سے باہر کیا گیا ہو تو اس کا کفارہ ایک دمبا ہے. اگر حرم کے اندر کیا گیا ہو تو اس کا شکار 2 دمبے ہیں. اچھا میں نے تو بڑا مطالعہ کر کے چیزیں جمع کی ہیں, آپ ایسے سن رہے ہیں جیسے بعد میں آپ نے مجھے سنانی ہے. یاد رکھ, اگر وہ شکار جو ہے وہ درند کا ہے, درند واشی ہے, حرم سے باہر شکار کیا ہے تو اس کا کفارہ ایک دمبا ہے. اگر حرم کے اندر کیا ہے 2 دمبے ہیں. اگر حرم کا شکار کیا ہے, حرم سے باہر کیا ہے تو 1 بکری ہے. حرم کا شکار کیا ہے, حرم کے اندر کیا ہے تو 2 بکریاں ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں اگر شکاری جو ہے اس نے عمدن شکار کیا ہے, جان بوجھ کر شکار کیا ہے تو کفارہ ہے. اگر سہون ہو گیا ہے تو کفارہ نہیں ہے. اگر شکاری میں بالغ ہے تو کفارہ نہیں ہے. اگر بالغ ہے تو کفارہ ہے. اگر شکاری جو ہے وہ آزاد ہے تو اس نے کفارہ اپنا خود دینا ہے. اگر شکاری غلام ہے تو اس کے کفارے کا مالک اس کا مالک ہے. اگر اعلان جو ہے حج کا ہے تو اس کا کفارہ جو ہے منا کے مقام پہ دیا جائے گا. اگر اعلان عمرے کا ہے تو مکہ میں دیا جائے گا. اگر شکاری شکار کرنے کے بعد پشیمان ہے, شرمندہ ہے کہ نہیں کرنا چاہیے تھا تو پھر فقط کفارہ ہے. اگر مصر ہے, اصرار کر رہا ہے, اگر رہا ہے کہ ٹھیک کیا ہے تو پھر قیامت کو عذاب بھی ہے. قیامت کو عذاب بھی ہے. دوستو ساری نوعیتیں سننے کے بعد, سارے جوابات سننے کے بعد جب پریشان ہوا ہے تو امام فرماتے ہیں اچھا اگر تیرے پاس ٹائم ہو تو ایک آخری سوال میں بھی کر لوں. آخری سوال, ادھر سے بھی ادھر سے بھی, ادھر سے بھی ادھر سے بھی, آخری سوال. فرماتے ہیں اچھا اگر تیرے پاس ٹائم ہو تو آخری سوال میں بھی کر لوں. فوراً عرض کرتا ہے بارگاہ امامت و ولایت میں کہ اگر جواب آتا ہوا تو بتا دوں گا, ورنہ سن کے یاد کر لوں گا. دنیا کہتی ہے یہ امام ہے. ہاں عرض کرتا ہے مولا فرمائیے. امام فرماتے ہیں اچھا یہ بھی آپ نے سوال اور جواب میں نہ یاد کیا تو پھر میرا سینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. گندی تقریریں بھی آتی ہیں دوستو. جب کہا کہ تو جواب دے سکتا ہے, عرض کرتا ہے ہاں جواب دے سکتا ہوں. اگر میں جواب دے سکا تو علم حاصل کروں گا. فوراً امام فرماتے ہیں اے یا دنیا سن رہی ہے, تو مجھے یہ بتا کہ وہ کون سی عورت ہے جو ایک مرد پر فجر کے وقت حرام ہے, وہی عورت اسی مرد پر صبح کے وقت حلال ہے, وہی عورت اسی مرد پر
اس نے اس کنیز کو خرید لیا ہے، اب اس پر حلال ہے۔ اصل کے وقت اس نے آزاد کر دیا ہے، اب اس پر حرام ہو گئی۔ مغرب کے وقت اب اس سے نکاح کر لیا ہے، اب وہ بولے اب وہ حلال ہو گئی۔ عشاء کے وقت اس نے اس کو ماں بہن کہہ دیا ہے، حرام ہو گئی۔ آدھی رات کے وقت اس نے کفارہ دے دیا ہے، حلال ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے اس سے نکاح کر لیا ہے، حلال ہو گئی۔ اس کے بعد جب اسے طلاق دے دی ہے تو پھر حلال ہو گئی۔ طلاق دینے کے بعد طلاق تھی، طلاق رجعی، پھر رجوع کیا ہے تو پھر حلال ہو گئی۔ ماشاءاللہ دنیا سمجھ جاتی اس گھرانے کو، تو اس گھرانے کو بازاروں اور درباروں میں بلاتی۔ بہت زحمت دیا میں نے، مجھے احساس ہے، بے شک ویکینڈ ہے، مگر اس کے باوجود گفتگو کافی طول پکڑ گئی۔ اب میں بہت زیادہ لمبا چوڑا مصائب نہیں پڑھنا چاہتا، بس دو جملے ذکر مصائب ہے تاکہ مرحومہ کے بلندی درجات کا ذریعہ بن جائے اور ہمارے گناہوں کی بخشش کا وسیلہ بن جائے۔ اور بتارو اور رہنے والو، افسوس دنیا سمجھ نہیں سکی اس گھرانے کو۔ سمجھ جاتی دنیا اس گھرانے کو تو پھر یہ گھرانہ کبھی بازاروں میں کبھی درباروں میں نہ لایا جاتا۔ مولا تقی کی شہادت کے دو جملے کہنا چاہ رہا ہوں زکاروں اپنے بالوں، یہ میرے وہ مولا ہیں جن کو زہر دینے والی ان کی زوجہ ہے۔ اسی امام رشید کی بیٹی ہے، اس کا نام ام فضل ہے۔ اسی امام رشید کا بھائی معتصم، اسی امام رشید کا بیٹا جعفر